السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ صائبہ۔ ہلتے ہوئے کیمرے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہاں سیٹنگ ہو رہی تھی۔ آج میں بنا رہی ہوں مٹی کے برتن میں ویری فرسٹ ٹائم، میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، تو مجھے کافی ٹائم لگا تھا اس کو بنانے میں کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا، اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جو کہ ایسا تھا کہ اس کو ہیٹ اپ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ مٹی کے برتن کو میں نے دیکھا ہے، ہاں جی، تو میں بتا رہی تھی کہ اس کو ہیٹ پکڑنے میں بڑا ٹائم لگا، لیکن اس میں جو کھانا بنا تھا وہ واقعی لذت والا تھا۔ مجھے یاد آتا تھا کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو ہم اپنی پھپھو کی طرف جاتے ہوتے تھے، تو وہ بناتی ہوتی تھی مٹی کے برتن میں کھانا، اور بڑا ہی عمدہ اور لذیذ کھانا ہوتا تھا۔ ویسے ہاتھ کا ٹیسٹ بھی اس میں میٹر کرتا ہے بہت حد تک، لیکن مٹی کے برتن کی اپنی ایک تاثیر بھی ہے، اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں۔ تو میرا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا، جو لوگ نہیں بناتے وہ ضرور بنائیں۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، میں نے کافی انجوائے کیا۔ سارے مسالے وہی تھے جو ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں: نمک، مرچ، ہلدی، ثابت گرم مسالہ، پسا ہوا گرم مسالہ۔ بس یہ ہے کہ میرا ٹرک یہ ہے کہ میں چکن میں زیادہ پانی نہیں ڈالتی، میری کوشش ہوتی ہے کہ چکن اپنے ہی پانی میں پکے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر چکن کا جو گوشت ہوتا ہے نا، کچھ اس کے پارٹس ایسے ہیں جو نہیں، زیادہ پکنے سے بھی ٹیسٹ ان کا عجیب ہو جاتا ہے اور کم پکنے سے بھی وہ عجیب ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پانی کم سے کم ڈالو۔ تو میں نے یہاں ٹماٹر ڈال کر اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کا لڈ لگا کر اس کو رکھ دیا، مطلب ہلکی سی آنچ پر، کہ ٹماٹر اپنا پانی چھوڑے، چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور یہ اس میں گل جائے گا۔ 5-7 منٹ بعد میں نے ڈھکن کھول کر تو اس میں نے کسوری میتھی ڈالی، کیونکہ میں کڑھائی نہیں، آج شوربہ بنا رہی تھی اس میں، تو کسوری میتھی ڈال کر تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا 3 سے 4 چمچ چائے والے میں نے ڈالے تھے اچار گوشت مسالے کے، جس کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ بہت مزیدار آیا تھا۔ نہ وہ بہت زیادہ ایسا تھا کہ تیکھا مسالہ تھا، نہ بہت لائٹ مسالہ تھا۔ 1 پیالی میں نے بھر کے اس میں دہی ڈالی تھی، اور یہ تقریباً 1 kg جتنا گوشت ہے میرے پاس، یا 1 kg سے ذرا زیادہ ہوگا، اور میں نے 1 پیالی بھر کے دہی کی ڈالی تھی تاکہ مزیدار سا ٹیسٹ آئے۔ مجھے لگتا ہے دہی اور ٹماٹر دونوں ڈالنے سے زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ باقی میری عادت ہے کہ میں اپنے سالن میں جو بھی بناؤں میں اس کے اندر جو ہے نا اجوائن اور کلونجی ضرور ایڈ کرتی ہوں جب میں پیاز فرائی کرتی ہوں، اور تاکہ جو ہے نا ایک مزے کا ٹیسٹ آئے اس سے بھی۔ کلونجی تو ویسے ہی شفا ہے، کلونجی میں تو شفا ہی شفا لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ تو سبحان اللہ ہے۔ اور جناب یہاں میں نے اس کو بھونا، دہی کے پانی کے اندر رکھ کر اس کو ہلکی آنچ پر بھی اس کو میں نے پکایا، ڈھکن لگا کر رکھ دیا کہ یہ آرام سے پکے اس میں۔ یہ میں آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں، میں نے فون ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، مجھے بھی تھوڑا ڈر تھا کہ کہیں لگ نہ جائے یا کھانے کو لیٹ نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیسا پکے گا، سوچ انسان کے دماغ میں چیزیں آتی ہیں، لیکن بہت مزیدار بنا تھا، بہت لذیذ بنا تھا، میری بھی امیدوں سے بڑھ کے زیادہ مزے کا بنا تھا۔ یہاں یہ دیکھیں بھن چکا ہے، یہ آئل باہر نکل رہا ہے، اور میں نے یہاں پہ پانی ڈال دیا جتنا مجھے شوربہ ریکوائرڈ تھا، اتنا جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا رکھیں۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ ڈھکن لگا کے تو اس کو تقریباً 5 منٹ کا دم دیا تھا، اور یہ بہترین مزیدار شوربہ جو ہے نا مٹی کے برتن کا، دیسی، ٹوٹلی ہمارا جو دیسی طریقہ ہے نا اس طریقے پہ یہ میں نے بنایا تھا، بڑا مزیدار بنا تھا۔ بچوں کو عموماً شوربہ پسند نہیں ہوتا، لیکن بچوں نے بھی شوق سے کھایا، گھر کے بڑوں نے بھی کھایا۔ وہی بات ہے کہ اولڈ از گولڈ، ہمیشہ کی طرح۔ چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔